نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کے درجات پر بات چل رہی تھی کہ ایمان کا افضل ترین درجہ کون سا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس چیز کا استحضار راسخ ہو جائے ہر جگہ ہر موقع پر کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. بس یہ استحضار، اس پر محنت یہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے اور وہ انعام عظیم ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اب اس ایمان کی حفاظت اور ترقی کے بہت سے ذرائع ہیں. اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی عطا کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس ایمان کو جلا ملتا ہے، صفا ملتا ہے، یہ ایمان ترقی کرتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی ویسے ہی تقسیم کیا جیسا کہ تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے. یعنی یہ جو اخلاق کی تقسیم ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے. کسی کو اچھے اخلاق ملے تو کہاں سے ملے؟ اللہ کی جانب سے ملے. کسی نے اپنے اخلاق کو بگاڑ لیا تو اس لیے بگاڑ لیا کہ اللہ تو اچھے اخلاق دینا چاہتا تھا، اس نے نہ لیے، اور ظاہر ہے جب نہ لیے تو اس کی ضد اس کے اندر آ گئی کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اچھے اخلاق کی ضد برے اخلاق ہے اور برے اخلاق کی ضد اچھے اخلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے اخلاق کو تقسیم کیا. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر شخص کو دیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی اور جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی. دنیا کا مال و متاع، دنیا کا عیش و عشرت، جس سے محبت ہے اس کو بھی ملتی ہے، جس سے محبت نہیں ہے دنیا تو اس کو بھی ملتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اب مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بے حقیقت سی چیز ہے کہ اتنی بھی اگر اس کی کوئی اللہ کے نزدیک قدر ہوتی مچھر کے پر کے برابر تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا. تو یہ دنیا اتنی بے قدر چیز ہے اور اس دنیا پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے کافر کے پاس بھی ہے اور شاید کافر کے پاس تم سے زیادہ ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ ناز کیا جائے یا فخر کیا جائے، کیونکہ اس میں کافر اور ایمان والا مشترک ہے. ہاں ایسی چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس تو ہے ان کے پاس نہیں، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارے عقائد ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارے معاملات ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو دنیا فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا. مگر
ایمان کی دولت سے اسی کو سرفراز فرماتے ہیں۔ ایمان کی دولت معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کی دولت اسی کو سرفراز فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کے پاس مال کا ہونا، مال کی فراوانی کا ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان ہے، اچھے اخلاق ہیں، تو پھر یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہے۔ اب جیسے رزق ہے، ہم رزق سمجھتے صرف کھانے پینے کی چیز کو، جبکہ رزق اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ کھانا پینا بھی رزق ہے، یہ لباس بھی رزق ہے، مکان بھی رزق ہے۔ اسی طرح آدمی سوچتا چلا جائے دنیا کی مادی چیزیں جو اسے ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ رزق ہوتا ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ملنے سے انسان کی زندگی کے اندر سہولت آ جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، وہ اس کا رزق ہوتا ہے۔ بہت سے نقصان سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ کی ان عطایا کی وجہ سے اس کا رزق ہوتا ہے۔ تو جیسے رزق ظاہر ہوتا ہے، ظاہری رزق ظاہر، اسی طرح رزق باطن بھی ہوتا ہے۔ آدمی جسمانی طور پہ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا اس کے اس بدن کی ضرورت کو کفایت کرتا ہے، لیکن اس کی روح کا جو رزق ہے وہ یہ کھانا پینا نہیں ہے۔ اس کی روح کا جو رزق ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جس طرح سے انسان کے ظاہر کو رزق کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے باطن کو بھی رزق کی ضرورت ہے۔ اس ظاہر کے بدن کو چھپانے کے لیے اس لباس کا رزق چاہیے کہ جس سے یہ بدن چھپ بھی جاتا ہے، اس بدن کا عیب بھی چھپ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لباس اس کے بدن کو خوبصورت اور دیدہ زیب بھی بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کا بھی ایک لباس ہے، وہ اس کے باطن کا رزق ہے، اور وہ کیا لباس ہے؟ وہ لباس تقویٰ ہے۔ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو وہ اس کے باطن کا جو تقویٰ کا لباس ہے، تقویٰ اس کے باطن کا لباس ہے، اور یہ بڑی بھلائی کی چیز ہے کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ آ جائے، گویا کہ اس نے اپنے باطن کو اچھے لباس سے آراستہ کر لیا۔ یہ ظاہر کی چیز جو ہے نا، یہ ظاہر کا لباس، ظاہری شکل و صورت، تو یہ تو دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، کس نے کیسا لباس پہنا، کس کی کیسی شکل و صورت، لیکن اندر باطن کا جو لباس ہے نا، اسے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر اس باطن کے اوپر ہوتی ہے، ظاہر کے اوپر نہیں ہوتی کہ ظاہر میں اس نے کیسا پہنا، نیا پہنا، پرانا پہنا، پھٹا ٹوٹا پہنا، کیسا پہنا۔ اللہ کی نظر اس پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر اس کے باطن کے لباس پر ہے، تقویٰ کے لباس پر ہے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے ظاہر کے رزق کا خیال کرتے ہیں، ہمیں اپنے باطن کی رزق کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنی روح کے رزق کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور روح کا رزق کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے ابھی نماز پڑھی، اب یہ نماز ہمارے روح کی غذا ہے، ہمارے ایمان کی غذا ہے۔ تو جو چیز غذا ہے وہ رزق ہے، تو اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے دل کی جو غذا ہے، اس دل کی غذا اچھے اخلاق ہے، اس دل کی غذا محبت ہے، اور وہ محبت بھی اللہ کی محبت، وہ غیر اللہ کی محبت نہیں، وہ مال کی محبت نہیں، وہ دنیا کی محبت نہیں، وہ اللہ کی محبت ہے اس دل کی غذا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دل کو ہم وہ غذا دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اور اسی طرح سے یہ اچھے اخلاق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے اللہ یہ ظاہری رزق تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہے، اللہ اخلاق کو ویسے ہی تقسیم کرتا ہے جیسے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تو تقسیم کر رہا ہے، اللہ تو دے رہا ہے، لیکن میں نے بھی ہاتھ پھیلایا لینے کے لیے؟ نہیں پھیلایا۔ میں نے بھی کچھ اپنے کو بدلنے کی فکر کی یا نہیں کی؟ کچھ اپنی بری عادتوں کو برا جانا یا نہیں جانا؟ ورنہ آج اکثر یہ ہے
کہ آدمی جس قسم کی بھی زندگی گزار رہا ہے، جیسے بھی اخلاق ہیں، جیسی بھی عادات ہیں، بس سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو مجھے تو کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، سب کچھ صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے حالت کے بدل جانے کا جو ڈر اور خوف ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، کہ کبھی اپنی حالت پر اطمینان نہ کرے کہ بس جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے اور مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، انسان کو موت تک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی درستی کا عمل، اس کی ترقی کا جو عمل ہے وہ موت تک جاری رہتا ہے۔ اور جو اس سے غافل ہو جائے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر ایسا آدمی ترقی سے رہ جاتا ہے۔ کس چیز کی ترقی سے؟ ایمان کی ترقی سے، روح کی ترقی سے، اس قلب کو اچھے اخلاق کے مزین کرنے سے پھر ایسا شخص رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں نا۔ آج بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ کہیں گے جی ہمارے اندر کون سی خرابی ہے، سب کچھ صحیح ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، سب کچھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے کو انہوں نے ایسا کامل مکمل سمجھ لیا کہ اب وہ اصلاح سے غافل ہو گئے اور اصلاح سے اپنے کو مبرہ سمجھ لیا۔ اور صحابہ کی کیا کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، گرمی کی سخت دوپہری ہے اور مدینے کی گلیوں میں آج کل کتنی سخت گرمی ہے، تو یہی گرمی وہاں مکہ مدینہ میں بھی ایسی گرمی ہوتی ہے۔ اس سخت گرمی میں، اور یہ زمانہ تو بڑی سہولیات کا زمانہ ہے، وہ زمانہ سہولیات کا زمانہ نہیں تھا۔ پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے لوگوں کے گھروں پہ پانی بھر رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین اتنی سخت گرمی میں اور یہ مشقت، کیا آپ لوگوں کے گھروں پہ پانی بھر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں، نفس کا علاج کر رہا ہوں۔ کہ آج کچھ غیر ملکی سفراء آئے تھے، سفیر، ایمبیسڈر، انہوں نے میرے نظام حکومت کی، نظام عدل کی تعریف کی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو نظام حکومت دیا، جو نظام عدل دیا، اور جن چیزوں کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈالی، آج دنیا کے اندر وہ چیزیں رائج ہیں۔ چاہے وہ ڈاک کا نظام ہے، وہ صحت کا نظام ہے، وہ میونسپلٹی کا نظام ہے، وہ سرکاری ملازمین کی چھٹیوں کا نظام ہے، وہ تنخواہوں کا نظام ہے کہ فوج اور پولیس کو، محافظوں کو تنخواہیں دینا۔ یہ جتنے نظام دنیا کے اندر رائج ہیں، کہ بلدیاتی نظام سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر اسی طریقے سے خواتین کے لیے وظیفوں کا مقرر کرنا، بیواؤں کے لیے وظیفوں کا مقرر کرنا، معذور اور کمزوروں لوگوں کے لیے وظیفے کا مقرر کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہاں یورپ کے اندر تو وظیفہ ملتا ہے لوگوں کو، تو کہاں سے لیا؟ وہ یہاں سے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ کس لیے بنیاد ڈالی تھی؟ تاکہ کوئی بھیک نہ مانگے، اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے وہ بیت المال اس کی کفایت کرے، تاکہ اسے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے، بھیک کی ذلت سے وہ بچ جائے۔ آج یہ چیز یورپ کے معاشرے کے اندر ہے کہ وہاں پر چھوٹے بچے کا وظیفہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، دودھ پلانے والی ماؤں کا وظیفہ مقرر کیا، چھوٹے بچوں کا وظیفہ مقرر کیا۔ آج بھی یورپ کے اندر وہ چیز رائج ہے۔ کہاں سے لی؟ وہ عمر لا کہلاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی آج عمر لا کے نام سے یہ چیز مشہور ہے۔ حضرت عمر نے یہ نظام دیا، تو ان کا نظام حکومت ایسا تھا کہ واقعی اس کی تعریف کی جانی چاہیے، لائق تعریف تھا۔ لیکن وہی بات کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی خشیت کا استحضار ہوتا ہے، کہ دل میں خشیت بھی ہے، اس کی عظمت کا استحضار بھی ہے، پھر اگر کوئی اس کے سامنے اس کی تعریف کر دے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ کہیں میں اپنے نفس کی کسی شرارت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اور کون ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، جبکہ بشارت سن چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر فی الجنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ عمر جنتی ہے۔
بڑی بڑی بشارتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے نفس پر بھروسہ نہیں۔ آج ہمیں کیا دھوکہ لگتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی نیک اور پارسا ہی کوئی نہیں، ہم سے کوئی برائی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کی چال ہے۔ اور وہاں کیا تھا کہ نفس کی کسی چال کا شکار نہیں ہوتے تھے، ان کے نفوس ایسے مجلہ اور مزکہ تھے کہ وہ نفس انہیں شکار نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ نفس پر سوار رہتے تھے۔ کہ خطرہ تھا نا کہ تعریف ہوئی ہے، نفس کہیں پھول نہ جائے۔ آج کوئی ہماری تعریف کرے تو کتنا نفس پھولنے لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تعریف کسی اچھے کام کی جاتی ہے، اور وہ اچھا کام توفیق کس نے دی؟ وہ تم نے خود کیا تھا، ارے اللہ نے تم سے کرا دی، اللہ نے وہ کام کرایا جبھی تو ہوا نا، تو تعریف تو اللہ کی ہونی چاہیے، تمہاری کس بات کی تعریف ہے؟ اور اگر کوئی تعریف کر دے، اب نفس پھول جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں ایسا ہوں، واقعی میں نے ایسا کام کیا ہے، تو ہم اپنے نفس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ایسے مجلہ اور مزکہ نفوس والے تھے کہ وہ ڈرتے تھے، اس لیے ان کی نظر اللہ پر جاتی تھی، اپنے نفس کا علاج کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں کہ اس میں بڑائی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے لوگوں کے گھروں پہ پانی بھر رہا ہوں۔ اور جہاں یہ خطرہ ہو کہ نفس میں بڑائی آ جائے، عجب آ جائے، تو پھر وہاں پر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے نفس کو ذلت اختیار کرنی پڑے، تاکہ اس کی جو انا ہے نا، میں بڑائی، وہ بڑائی کا بت اندر سے پاش پاش ہو۔ کوئی ایسا ذلت کا کام کرنا چاہیے تاکہ اس نفس کو ذلت محسوس ہو۔ تو یہ اچھے اخلاق کا جو رزق ہے نا، یہ اللہ تقسیم کرتا ہے، اور ہمیں اس رزق کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو اچھے اخلاق کا جو رزق ہے، یہ انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، اچھا ایماندار بناتا ہے، اچھا تاجر بناتا ہے، اچھا باپ بناتا ہے، اچھا شوہر بناتا ہے، اچھا بیٹا بناتا ہے، اچھا پڑوسی بناتا ہے۔ یہ اخلاق بناتا ہے۔ اور اگر جو اس رزق کو نہیں لیتا، نہ وہ اچھا شوہر ہے، نہ وہ اچھا باپ ہے، نہ وہ اچھا بیٹا ہے، نہ اچھا تاجر ہے، نہ اچھا پڑوسی ہے۔ کیوں کہ وہ اس دولت سے محروم ہے۔ اللہ تو دے رہا تھا لیکن اس نے لیا نہیں۔ اللہ تو دے رہا تھا، وہ تو بانٹنے والا ہے نا، وہ دے رہا تھا، لیکن اس نے لینا نہیں چاہا۔ کیوں نہیں لینا چاہا؟ اس کی جو انا تھی نا، وہ بہت اونچی تھی، اور ملتا اس کو ہے جو انا کو اپنی پاش پاش کر لے، چھوٹا کر لے، اسے ملتا ہے۔ جو اپنی انا کو اتنا بلند رکھے، پھر اللہ کی نظر کرم، نظر عنایت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی کہ یہ اپنے کو جب بڑا سمجھ رہا ہے، تو بڑا کون ہے؟ بڑا تو اللہ ہے۔ عظمت و کبریائی تو اس کے لیے ہے، تو نے اپنے کو بڑا کیسے سمجھا؟ تو یہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ اب اس سے اللہ کی نظر کرم ہٹ جاتی ہے، نظر کرم ہٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں نا، کوئی عالم بننا چاہے، کوئی مفتی بننا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، ہر کام آسان ہے، لیکن انسان بننا یہ بہت مشکل ہے۔ انسان بننا کہ انسان کے لبادے میں انسان بہت تھوڑے ہوتے ہیں، درندے زیادہ ہوتے ہیں۔ بظاہر انسان ہے، لیکن اندر سے دل کیسا ہے؟ بھیڑیوں کی طرح ہے کہ گھر گیا تو گھر کے اندر طوفان آ گیا، اولاد سے فساد، بیوی سے فساد، پڑوسی سے فساد، کوئی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ تب یہ کیا ہے؟ بظاہر تو انسان ہے دیکھنے میں، لیکن اندر سے یہ حیوان ہے، اندر سے یہ حیوان ہے۔ کس وجہ سے حیوان ہے؟ کہ اس نے اپنے نفس کو مہذب نہیں کیا، اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں نا۔ یہ انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، کہ یہ بھی ایک بولنے والا جانور ہے، لیکن اسے فضیلت، کرامت اور شرافت کب حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب یہ اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس نفس کو مجلہ اور مزکہ کرتا ہے، اس کی خواہشات کو توڑتا ہے، بس یہ ایسا تزکیہ جو ہے اسے بلند کر دیتا ہے، دوسرے انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہوتا ہے کہ جب اچھے اخلاق اس کے اندر ہوں،
اور اللہ وہ اخلاق تقسیم کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس اخلاق سے اپنا حصہ ضرور لینا چاہیے، اپنے کو اخلاق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں اسلام سے پہلے صحابہ کی کیا کیفیت تھی۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، کہ اگر کسی نے کسی کی اونٹنی کو پتھر مار دیا، بس اس بات پر 100 سال جنگ ہو جاتی تھی، یعنی 3 نسلوں کے اندر وہ جنگ منتقل ہو جاتی تھی۔ وہ جانے والا اپنے بعد والوں کو وصیت کر کے جاتا تھا، بھئی یہ دشمن سے بدلہ لینا ہے۔ وہ لڑائی منتقل ہوتی تھی۔ کیا تھا؟ دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور حیوانیت کا یہ عالم تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بچی، بیٹی انسان کا جگر گوشہ ہوتا ہے، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسے اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دے، لیکن کس درجے کے وہ پتھر دل تھے کہ بچیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے اور گڑھا کھود کر بچی کو دفن کر دیتے تھے۔ ایک صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے میری بچی بڑی پیاری تھی، وہ چلنے لگی، وہ بولنے لگی، وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، لیکن پھر میں ایک دن اسے لے چلا، میں نے بیوی سے کہا کہ اسے اچھا لباس پہنا دو، اچھا لباس پہنایا، لباس پہنا کے لے گیا، میں نے گھڑا کھودا، وہ کھیل رہی تھی، پھر میں نے اسے گڑھے میں کھڑا کیا، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، وہ کہتی ابا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ سارا واقعہ سناتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آپ نے تو بیٹیوں کا اکرام کر کے دکھایا نا، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کر ملتے تھے، دروازے پر پہنچ کے استقبال کرتے تھے کہ بیٹی آئی ہے۔ آپ سرہانے بٹھاتے تھے، آپ پائنتی کی طرف بیٹھ جاتے تھے، اپنا چادر، اپنا رومال بچھا دیتے تھے، آپ اتنا اکرام کرتے تھے۔ آج لوگ بیٹیوں کو معیوب سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیفیت تھی اس معاشرے کی، لیکن جب اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر وہ آئے، اور پھر انہوں نے اپنے نفوس کے اوپر جو محنت کی، وہ نفوس ایسے مجلہ اور مزکہ ہوئے کہ وہی لوگ جو بکریوں کے، بھیڑوں کے چرانے والے، ایک دوسرے کی دشمنیوں میں صدیوں گزارنے والے، ایسے آپس کے شیر و شکر ہوئے کہ وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے، دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے، دنیا کے خزانے ان کے قدموں کے اندر آ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنے نفوس کو مجلہ اور مزکہ کیا تھا۔ کیسا مجلہ اور مزکہ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک یہودی نے کوئی توہین کی، آپ نے اسے نیچے لٹایا کہ اسے ذبح کرنا چاہتے تھے، اسے چہرے پہ تھوک دیا، بس چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اندر سے کتنا نفس مجلہ اور مزکہ ہے کہ ہر موقع پر یہ خیال ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ اس نے کہا جی اب تو میں اور زیادہ اس بات کا مستحق تھا کہ مجھے آپ جلدی سے ذبح کر دیتے۔ فرمایا کہ ہاں، نفس تو میرا بھی یہ کہتا تھا، لیکن پہلے جو تجھے ذبح کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب تو نے چہرے پر جو تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اور غصے کے اندر اگر تجھے ذبح کرتا اللہ کے لیے نہ ہوتا، اپنے نفس کے لیے ہوتا۔ یہ تھے مجلہ اور مزکہ نفوس۔ چھوڑ دیا، اتنا اثر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ آج بھی دل اگر جیتے جا سکتے ہیں تو اخلاق سے جیتے جا سکتے ہیں۔ اور یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ اخلاق خدائی ہتھیار ہے۔ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ خدائی ہتھیار سے لیس ہے۔ اب اسے کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں، جہاں یہ جائے گا یہی غالب ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے کو خدائی ہتھیار سے لیس کر رکھا ہے، مسلح کر رکھا ہے، یہ کہیں شکست نہیں کھا سکتا۔ تو ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے۔ اب اچھے اخلاق کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے قلب و روح کی غذا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، یا اللہ اچھے اخلاق کا رزق عطا فرما، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ صبر و شکر کا، توکل اور قناعت کا، تفویض کا، رجا کا یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلوب کو یا اللہ اپنی یاد سے آباد فرما، اپنے اغیار سے یا اللہ خالی فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، خوف کی کیفیت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔